بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمان خصوصی جناب اصغر ندیم سید صاحب، ہمارے پرنسپل صاحبہ، پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام خالد بٹ صاحب، جاوید صاحب اور ہمارے تمام دیگر مہمانان گرامی، میں سیکریٹری جنرل چودھری رحمت علی میموریل ٹرسٹ ہونے کے ناطے آپ سب کا خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے ہماری یہ 10 روزہ تربیتی ورکشاپ میں اساتذہ نے گرلز اسکول اور برانچ اسکول دونوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا اور بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا، اور آج اس کی اختتامی تقریب ہے. اس اختتامی تقریب کو ہم نے کوشش کی کہ نہ صرف اس کو یادگار بنائیں اس اعتبار سے کہ اس محفل میں اصغر ندیم سید صاحب جیسی قداور شخصیت کو زحمت ہم نے دی، اینڈ ہی واز کائنڈ انف ٹو ایکسیپٹ آور انویٹیشن آلسو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ایک چیز تھی کہ ان 10 دنوں میں جس طرح آپ نے ٹریننگ ورکشاپ میں ایک ڈائیورسیفائڈ سبجیکٹس کو کور کیا ہے، ہم چاہ یہ رہے تھے کہ اس اختتامی تقریب میں اس کا ایک خلاصہ اور اس کا ایک منتہا اس انداز میں سامنے پیش ہو کہ ایک پینورامک ویو بھی آ جائے اور ایک ایکسپرٹ اوپینین بھی آ جائے. اصغر ندیم سید صاحب کے کئی حوالے ہیں. میرا اپنا ذاتی حوالہ یہ ہے، شاید انہیں اب شاید یاد ہو یا نہ ہو، میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے 77 سے 1980 میں MBA کیا، اور MBA کا وہ پہلا بیچ تھا، اور اردو ڈپارٹمنٹ ہمارا پڑوسی ڈپارٹمنٹ تھا. اس زمانے میں کوئی لکھنے پڑھنے کا شوق تھا. یہ ماشاءاللہ اپنا ادبی قد نکال چکے تھے، روزنامہ امروز میں لکھ رہے تھے، اور یہ نامی گرامی ماشاءاللہ ان کا نام تھا. اردو اکیڈمی کے نام سے ایک بہت خوبصورت ادارہ تھا، اس کے یہ سیکریٹری جنرل ہوا کرتے تھے، اور اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو عرش صدیقی اس وقت اس کے صدر تھے. تو یہ کوشش کرتے تھے کہ نئے لکھنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں، اور مجھے یاد ہے کہ ہماری یونیورسٹی سے کھینچ کے لوگوں کو یہ لایا کرتے تھے. نشتر میڈیکل کالج اور باقی تمام کالجز، ایمرسن کالج کے یہ خود پڑھے ہوئے ہیں. تو وہ ہم نے بھی ایک وہ طالب علمانہ سی کوشش کر کے ایک افسانہ لکھا. اس زمانے میں وہ علامتی افسانوں کا بڑا رواج تھا. تو وہ اردو اکیڈمی میں نہ صرف انہوں نے پڑھنے کا موقع دیا، بلکہ یہ کہ ان کی شفیق ذات عرش صدیقی صاحب اور باقی احباب نے وہ اتنی حوصلہ افزائی کی کہ کافی دیر تک غلط فہمی سے رہی کہ شاید ہم بھی لکھ سکتے ہیں. تو اصغر ندیم سید صاحب کا جو سب سے بڑا حوالہ میری نظر میں ہے وہ ان کا استاد ہونا ہے. ملتان میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ ان کو اللہ نے نوازا اس چیز سے کہ ان کو بہت شفیق اور بہت عظیم استاد ملے، اور بڑی ہی ڈائیورسیفائڈ نیچر کے لوگ ملے، اور یہ شروع سے انہوں نے کوشش کی کہ ان کا ذہنی سانچہ بلند رہے. یہی وجہ ہے کہ وہ 60 سے لے کے آنورڈ اور 70 میں بھی یہ کافی حد تک پروگریسو خیالات کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس کو پروموٹ کیا. ان تمام لوگوں کو انہوں نے پروموٹ کیا، سپورٹ کیا، جن کے اس طرح کے خیالات تھے کہ وہ ایک مخصوص سانچے میں فٹ ہونے کی بجائے وہ اپنی دنیا آپ کھوجنا چاہتے تھے، سوال اٹھانا چاہتے تھے، مختلف نظریات کو تحقیق خود کر کے کسی ایک نتیجے پہ پہنچنا چاہتے تھے. اس سفر میں انہیں کٹھنائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، بہت مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو پھر یہ 1980 کے بعد پھر لاہور تشریف لے آئے. پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں انہوں نے 23-24 سال پڑھایا، مختلف اور کالجز میں پڑھایا، اور اس کے بعد یونیورسٹیز میں پڑھایا. آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ ماشاءاللہ یہاں سے تقریب کے بعد انہوں نے بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی جانا ہے. تو ان کا یہی تھا کہ مجھے آپ 12:30 بجے جو ہے نا وہ فارغ کر دیجیے گا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اصغر ندیم سید صاحب کا سب سے بڑا حوالہ میری نظر میں ایک استاد کا ہے، ایک شفیق استاد کا ہے، ایک بالغ النظر استاد کا ہے، اور ایسے استاد کا ہے جس نے دنیا دیکھ رکھی ہے، جس نے ساؤتھ ایشیا میں بھی اور پوری دنیا میں انہیں ٹریول کرنے کا موقع ملا. اپنے ہم اثر جو ادیب لوگ ہیں، شعراء ہیں، ناولسٹ ہیں، آرٹسٹ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ان کو تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا. اور پھر یہ ہے کہ ان کا ایک دوسرا بہت بڑا حوالہ یہ ہے وہ مصنف ہونے کا ہے. یہ ماشاءاللہ نظم کے بہت خوبصورت شاعر ہیں، اور 2 ان کے شعری مجموعے جو ہیں وہ آ چکے ہیں. خوبصورت ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، مترجم ہیں. انہوں نے بہت سارے جو مزاحمتی شاعر تھے ہمارے فلسطین کے حوالے سے اور بہت سارے، ان کے تراجم بڑے خوبصورت انہوں نے جو ہے نا وہ کیے ہوئے ہیں. یہ ان کے وہ ایک ادبی پہلو ہیں. اور عوام میں جو سب سے زیادہ ان کا مقبول حوالہ ہے وہ ایک ڈرامہ رائٹر اور پلے رائٹ مصنف کے طور پہ ہے.
اور اس سفر میں بھی یہ بڑی لمبی ایک طویل ان کی جدوجہد کی داستان ہے. میں ان کے ایک انٹرویو میں پڑھ رہا تھا کہ 1980 میں انہوں نے پی ٹی وی پہ جو ہے نا وہ لکھنا شروع کیا. بے تحاشا جو ہے نا وہ اس میں لکھے، پھر سیریل لکھا، اور پھر سیریل ان کے ماشاءاللہ ایک سے ایک ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جب پرائیویٹ ٹی وی آیا تو این ٹی ایم کے لیے انہوں نے چاند گرہن لکھا. تو یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح تنہائیاں نے پی ٹی وی میں ایک نیا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا، تو پرائیویٹ ٹیلی ویژن پروڈکشن کے لیے چاند گرہن نے این ٹی ایم میں ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کیا. اس زمانے میں حالانکہ این ٹی ایم کی زیادہ ریچ صرف بڑے شہروں تک تھی، کیبل ٹی وی اس زمانے میں نہیں آیا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت، اتنا پاورفل ڈرامہ تھا کہ شہر کے شہر اس وقت جو ہے نا وہ سکوت میں آ جاتے تھے، جس طرح وارث ڈرامے کے زمانے میں آ جایا کرتے تھے. پھر بعد میں ماشاءاللہ ان کے پی ٹی وی پہ یکے بعد دیگرے ہوائیں، پیاس، نجات اور بے تحاشا ڈرامے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آئے. غلام گردش مجھے نہیں بھولتا ان کا ڈرامہ. وہ اتنا ہماری جو سوسائٹی کی منافقت ہے، کمپلیکسٹیز ہے، جو اس میں مختلف طبقاتی کشمکش ہے، جس خوبصورتی سے انہوں نے وہ چاند گرہن اور پھر باقی اور بہت سارے ڈراموں سے لے کے یہاں غلام گردش تک لے کے آیا، وہ اتنا ایک خوبصورت اور ایک پاورفل حوالہ ہے کہ عوام ان کو بنیادی طور پہ وہ اس اعتبار سے دیکھتی ہے. اور خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہم ان کے عہد میں جی رہے ہیں. اور یہ خود انہوں نے مینشن کیا کہ جب ماشاءاللہ انڈیا میں گئے اس زمانے میں یہ کیبل ٹی وی اس طرح نہیں تھا، کیسٹس بکا کرتی تھی. اور آپ یہ امیجن کریں کہ 80s کے زمانے میں، 90s میں ان کی کیسٹ جو ہے وہ غالباً یہ جو چولستان پہ ڈرامہ تھا، دریا نام تھا کہ یا پیاس، دریا ڈرامے کی جو کیسٹس ہیں وہ جاوید اختر اور بہت سارے دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان سے فرمائشی منگوا کے اس زمانے میں دیکھی. 2006 میں ان کی ان تمام خدمات کو پرائڈ آف پرفارمنس دے کے تسلیم بھی کیا گیا. لیکن بہت کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں انعامات کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس سے بہت بلند ہوتے ہیں. یہ انعام جو ہے اس کے لیے ایک ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے شخص کے نام جو ہے نا وہ منسوب ہو جائے. اچھا، پھر ان کا لاہور میں رہتے ہوئے جو ادبی حوالہ ہے، انہوں نے تقریباً 2 نسلوں کو متاثر کیا ہے. وہ جو ایک 60 کی اور 70 کی دہائی کی نظریاتی لوگ تھے، اور اس کے بعد پھر یہ جو زمانے میں بدلاؤ آیا 90s کا، اور پھر آگے جو ملینیل جنریشن آئی ہے 2000 آنورڈ اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 48-49 ایئرس سے ماشاءاللہ یہ استاد ہیں اور انہوں نے اتنی نسلوں کو پڑھایا ہے، اور آج بھی ماشاءاللہ یہ اسی فریضے کو انجام دے رہے ہیں. اور گورنمنٹ کالج اور بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی اور بہت سارے کالجز میں ماشاءاللہ ان کے ہاتھوں سے ان کے پڑھائے ہوئے پودے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. تو یہ بجائے خود ایک انجمن ہے، بجائے خود ایک دبستان ہے. آج کل اتفاق سے ان کی کتاب جو ہے وہ مجموعہ ہے مضامین کا اور خاکوں کا. دبستان کھل گیا، سنگ میل نے چھاپی ہے کتاب، وہ میرے زیر مطالعہ بھی ہے. بس آپ پڑھتے جائیے، آپ کو یوں لگتا ہے کہ لاہور کے وہ کردار اور ادب کے وہ زاویے جو ہے وہ آپ کے سامنے پہ کھلتے چلے جاتے ہیں. میں بس یہی اپنی گفتگو کو تقریباً ختم کرنا چاہوں گا کہ ان کے تعارف میں ان کا پہلے سے ہی مشتاق تھا، فین تھا. لیکن یہ کہ جب یہ ورک شاپ ہوئی تو اس وقت ہم نے ڈسکس کیا کہ چند ایک اہل نظر اور انٹلیکچوئلس کو ہم اگر بلا پائیں تاکہ ہماری اساتذہ کے ساتھ وہ انٹریکٹ کریں. تو میرے ذہن میں ان کا نام گونجا، اور میری کافی عرصے سے ان سے اتفاق سے ملاقات جو ہے نا وہ فزیکلی نہیں ہو پائی تھی. لیکن یہ کہ میں نے جب ان سے گزارش کی تو فوری طور پہ، جوابی طور پہ ان کی ہاں بھی آ گئی، اقرار آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ خالد صاحب موسٹ ویلکم، اس کام کے لیے میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ میں آ جاؤں گا. تو ان کی وہ جو عظمت میرے دل میں تھی، بہت بریفلی میں جو ابھی 10 روزہ ورک شاپ ہوئی ہے اس میں ذرا چند ایک کامنٹس دینا چاہوں گا. اس کے بعد اٹس آل آپ کے اور ان کے درمیان میں ہے. پچھلے 50 سالوں میں، خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد، لیکن پچھلے 50 سالوں میں 1980s 70s سے آنورڈ دنیا میں اس تیزی سے بدلاؤ آیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا 70 سے پہلے والی دنیا سے بالکل ہی مختلف ہے. اور اگر یہ دوسری جنگ عظیم اور پہلے جنگ عظیم والے جو ادوار ہیں، اس کے بعد کے لوگ، اس دوران کے لوگ آج اگر آ کے اس دور کو دیکھنا چاہیں تو یہ بالکل ایک الگ دنیا ہے. اس الگ دنیا میں سب سے زیادہ جو فرق آیا ہے وہ تعلیم نے ڈالا ہے. اور تعلیم کی پھر آگے فردر ڈیفینیشن کی ضرورت ہے
کہ تعلیم وہ نہیں جو حرف شناسی پہ مبنی ہے، تعلیم وہ جو آپ کو سوال کرنا سکھاتی ہے، جو آپ کو تحقیق کرنا سکھاتی ہے، جو آپ کو اس دنیا کے رموز اور اسرار کو سمجھنے کے لیے مائل کرتی ہے، اور آپ کو ایک منظم سوچ کا فریم ورک فراہم کرتی ہے کہ جس میں آپ اس دنیا کے حقائق، اسرار، ٹیکنالوجی کو جان پائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 30-40 سالوں میں جو دنیا میں ممالک نے ترقی کی ہے، وہ جنہوں نے ٹیکنالوجی اورینٹڈ ایجوکیشن کو، سائنٹیفک ایجوکیشن کو، سائنسی تعلیم کو عروج دیا ہے، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح منظم کیا ہے، وہ آگے آئے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ فن لینڈ بہت تھوڑی سی آبادی ہے، لاہور سے بھی آدھی آبادی ہوگی اس کی۔ سنگاپور، اس کی آبادی بھی لاہور سے کم ہوگی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں ان کا جو حصہ ہے علم میں، ٹیکنالوجی میں، کھوج میں، وہ کہیں سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اب یہ پچھلے 30 سالوں میں جب سے یہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز، ڈیٹا سائنسز اور بایو ٹیکنالوجی اینڈ سو آن سو فورتھ یہ چیز آئی ہیں، اب یہ لگتا ہے کہ جناب آگے جا کے جو ہے وہ دنیا میں کلاسز نئے انداز سے ڈیفائن ہو رہی ہیں کہ وہاں حاکم اور محکوم، ہیوز اور ہیو ناٹس کی تقسیم جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور نالج کے بنیاد پہ ہوگی۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ آپ اساتذہ گرل اسکول میں بھی، بوائز اسکول میں، بچوں کے ذہنوں میں جو چیز ڈالنے والی ہے وہ ایک ایسا ذہن تیار کرنے والی ہے۔ گریڈز کا کوئی مسئلہ نہیں، نمبرز کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہمارے معاشرے میں ایک ریٹ ریس بنا دی گئی ہے، اس کا حالانکہ پوری دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ذہن کی آبیاری، ایسے ذہن کی پرورش، ایسے ذہن کی تیاری جو سوال اٹھائے، جو بنے بنائے سانچے سے بغاوت کرنے پہ آمادہ ہو، وہ نئی دنیا کو کھوجنے اور ڈھونڈنے کے لیے آمادہ ہو، اور اس کے لیے ایک کٹھن سفر جو ہے نا وہ کرنے کو تیار ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچے اسٹوڈنٹس ہم تیار کریں، اس میں وہ ایک انسانیت کے پہلو کو بھی نمایاں ہونا چاہیے، اسے ایک اچھا شہری بھی ہونا چاہیے، اسے ایک اچھا باپ، اسے ایک بھائی، اسے ایک بہن، اسے بیوی، اور اسے ایک معاشرے کا انتہائی مفید شہری بنانے کے لیے بہت ساری اور سافٹ سکلز کی بھی ضرورت ہے، اس کو بھی انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آئی ووڈ ریکمینڈ کہ مجھے آئیڈیا جو آج تک ملا اصغر صاحب، وہ یہ ہے کہ ابراہم لنکن نے جو خط لکھا تھا اپنے بچے کے، جہاں وہ بورڈنگ اسکول میں اس نے اپنا بیٹا داخل کرایا، ابراہم لنکن پریزیڈنٹ آف امریکہ، تو انہوں نے ایک بڑا طویل خط لکھا اپنے اس بچے کے اسکول کے پرنسپل کو، اور اس میں انہوں نے ان خواہشوں کو بیان کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کو ایسا بنائیں، اسے صرف پڑھائی نہ آتی ہو، اسے انسانیت بھی آتی ہو، اسے اس دنیا میں رہنا بھی آتا ہو، کہ جہاں جگہ جگہ جو ہے وہ جھگڑے بھی ہیں، طاقتور لوگ بھی ہیں، سو آن سو فورتھ۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا کیا ہوا ہے کہ آپ نسلوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان نسلوں کی تیاری کیجئے جو صرف گریڈز کے پیچھے اور ڈے ٹو ڈے لائف کے اوپر جو ہے نا وہ تھک کے نہ رہ جائیں، بلکہ آپ وہ لوگ تیار کیجئے جو ایک اس وقت گلوبلائزڈ ورلڈ میں اپنا مقام بنا سکے۔ اور چودھری رحمت علی میموریل ٹرسٹ خاص طور پہ انہی مارجنلائز طبقوں کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اور ہماری ساری کوشش بھی یہی ہے، یہ لینڈ، بلڈنگ، یہ سارا کچھ سیٹ اپ اسٹرکچر جو ہے وہ ایک پرپز بلڈنگ کی سہولت ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں یہ موقع ہے کہ آپ ان لوگوں کو تیار کیجئے۔ آخری میں صرف آپ بات کروں کہ میں 2001 کے لگ بھگ میرے بیٹے نے اے لیول کیا، تو میں اس زمانے میں فار ایسٹ میں کافی ٹریول کر رہا تھا، تو میں اسے ساتھ لے گیا۔ میں نے کہا میں اس کو ہانگ کانگ کی، کوریا، سنگاپور کی یونیورسٹیز دکھاؤں، کچھ لوگوں سے ملواؤں، تاکہ اسے اندازہ ہو کہ دنیا کہاں ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب اسے کوریا میں لے کے گیا تو نیشنل یونیورسٹی آف سول، جو کہ ایشیا میں بھی ٹاپ 10 میں آتی ہے اور کوریا میں بھی 1 نمبر پہ ہے، تو وہ شام کو اتنا امپریس آیا بیٹا میرا کہ وہ جس صاحب کے ذریعے وہ گیا تھا، کہنے لگا جی وہ روبوٹکس کا ڈپارٹمنٹ تھا، اور 2001 میں وہ روبوٹکس میں جو چیزیں دیکھی وہ اس کے روشن طبق ہو گئے کہ جناب یہ کیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوریا اگر 50s میں دیکھیں تو غربت میں ہم سے نیچے تھا، بلکہ جب 60 ہمارے یہ 5 سالہ پروگرام کے تحت 58 آنورڈ ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، تو انہوں نے آ کے ہمارا اسٹڈی بھی کیا۔ میرا کافی جانا مانا رہا ہے 20-24 دفعہ۔ وہاں میرے ایک دوست تھے جو اٹارنی، انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، امریکہ میں پریکٹس کرتے رہے، وہاں پھر ایک کمپنی کے CEO تھے۔ میں اپنے بیٹے کو ان کے پاس لے کے گیا،
اور میں نے انہیں کہا کہ میں اس کو لے کے آیا ہوں، اسے کوئی ایڈوائس کریں آپ۔ اچھا، وہ بڑے شرمیلے سے، ان کا ایک خاص سٹائل ہوتا تھا، وہ انہوں نے کہا ہے میں نے کیا ایڈوائس کرنی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں پاکستان سے اس بچے کو آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، ایڈوائز ہم سم تھنگ فار دا فیوچر سو دیٹ ہی کین بی اے یوزفل سٹیزن۔ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے ایک فکرہ کہا، اور اس فکرے کو میں نے بھی آج تک پلے باندھا ہوا ہے، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس فکرے سے فائدہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اٹھا سکیں تو شاید ہم بہت کچھ تبدیل کر پائیں۔ میں نے انہیں کہا کہ اس بچے کو کچھ ایڈوائز کیجئے کہ یہ کیا کرے، تو انہوں نے کہا کہ گلوبلائزڈ مائنڈ، اسے کہیں کہ یہ گلوبلائزڈ مائنڈ اپنا بنائے۔ اب گلوبلائزڈ مائنڈ میں وہ ساری چیز سمٹ آئی کہ یہ دنیا اب وہ نہیں ہے جو آج سے 30-40 سال پہلے کی ہے، اٹس اے گلوبل ورلڈ۔ اس میں اگر آپ کا ذہن گلوبلائز اسکیل کے اوپر کھلا نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے، نئے نظریات کو اڈاپٹ نہیں کرتا ہے، اس میں ٹالرنس نہیں ہے، اس میں پیشنس نہیں ہے، اس میں محنت کا جذبہ نہیں ہے، تو دین یو آر گون۔ لیکن اگر آپ میں یہ ہے اور گلوبلائزڈ مائنڈ میں، گلوبلائزڈ پلیٹ فارم پہ آپ ایک باعزت شہری، باعزت نسل، باعزت ایک ملک کے طور پہ آپریٹ کر سکتے ہیں۔ میری آپ سب کے ساتھ دعائیں شامل ہیں، واسی صاحب اور میں اور ہمارے بورڈ آف ٹرسٹی کے تمام ممبرز، ہماری کوشش ہے کہ ہم جہاں جہاں کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو بہتر کر سکیں، اور آپ کے تعاون کے ساتھ یہ جو مشن آپ نے شروع کیا ہوا ہے، یہ ادارہ بلکہ ہمارے تینوں ادارے اور ہاسپٹل یہ ایک مشنری جذبے کے تحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں، اور آپ کو بہت بہت آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ محفل سجائی۔ اور اصغر ندیم سید صاحب، اٹس آل یورس ناؤ، تھینک یو ویری مچ، اور آپ کا میں دوبارہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے محبت سے تشریف لائے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بالخصوص میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہماری پرنسپل جو میڈم ہے، یہ ان کا انیشیٹو تھا، اور بڑے انہوں نے اہتمام کے ساتھ اپنی تمام کلیگس کے ساتھ مل کے، اور 10 دن بڑے زیادہ ہوتے ہیں، ٹریننگ میں نے کی بھی ہے، کروائی بھی ہے، 1-2 دن کی ٹریننگ بھی وہاں کرسی پہ بیٹھ کے کرنا سننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، 10 دن آپ نے کیا، آپ کے حوصلے کو بھی داد ہے، ان کی محنتوں کو بھی سلام ہے۔ ہمارے پرنسپل نعیم صاحب، ان کی سربراہی میں ان سے ریکویسٹ کی کہ جی بوائز اسکول کے بھی اگر آ جائیں، تو یہ بس کائنڈ انف، وہ بھی آ گئے، تو انہوں نے بھی اس پہ پارٹیسپیٹ کیا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو میں تمام منتظمین کا، میڈم کا، پرنسپل صاحب کا، اساتذہ کرام کا، منصبین کا، جو شرکاء ہیں، ان سب کا شکر گزار ہوں، اور کوشش کریں کہ ہم نے یہ جو شمع جلائی ہے اس کو لے کے ہم آگے چلیں۔